علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واتباع محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهره۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام شرکائے اجتماع، قابل قدر علماء کرام اور معززین علاقہ، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کراں، دل دی گہرائی دے نال دعا منگداں اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں۔ اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں۔ اللہ سارے ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں۔
اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرمامن۔ حاضرین مکرم، کسی بھی اجتماع، اجلاس، کنونشن یا کانفرنس دی عظمت دا اندازہ او دے موضوع گفتگو کو لایا ویندے۔ اگر موضوع گفتگو اعلیٰ پھر پروگرام بھی اعلیٰ، اور اگر خدا نہ خواستہ جلسے اندر موضوع گفتگو اللہ یاذ باللہ کوئی خلاف شریعت گل لے، پھر ہر بندہ دے کے پروگرام عظمت والا نہیں، اے دے اندر شریعت دے خلاف گفتگو ہونی ہے۔ اس اعتبار دے نال میں بڑے وثوق نال آکھ سکدا کہ اج دا سادہ اجتماع بہت بڑی عظمت والا اجتماع ہے، بہت بڑے مقام والا اجتماع ہے، بہت بڑا بابرکت اجتماع ہے، کیونکہ اساں اج دے اجتماع دے اندر اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے جو راکب دوش نبوت ہے، امام الانبیاء جنہ دی زبان تو سیندن، جناب زہرا دی گود دے اندر جو آرام فرمینن، جنتی نوجوانہ دے سردار ہیں، جب ایسی عظمت والی ذات دے متعلق گفتگو کرنی ہے پھر یقیناً سارا اجتماع با برکت بھی ہے، با عظمت بھی ہے۔ قابل قدر دوستو، میں تساں احباب بچوں ہر گھر دے وڈیرے دی خدمت اندر درد مندانہ گزارش کرے سا کم از کم ہفتے دے اندر ایک دن، ورنہ مہینے دے اندر ایک دن ایسا ضرور متعین کرو جس دن دے اندر گھر بہ کے اپنے پالیں دے سامنے حضور اکرم دی سیرت بیان کرو، اصحاب رسول دے کارنامے بیان کرو، اہل بیت رسول دیاں شانہ بیان کرو، اولاد رسول دی عظمت بیان کرو، اولیاء کبار دی شان بیان کرو، تاکہ ساری آمن والی نسل اپنے اکابر دی تاریخ کو لو واقف ہوئے، روشناس ہوئے۔ ہمیشہ قوم ختم ہو دیئے، مٹ دیئے جس قوم دی تاریخ مٹ ونجے، اور او قوم زندہ رہ دیئے جن دی تاریخ زندہ ہوئے۔ یہ مفہوم ہے کہ پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ، اپنے بننے دے نال ربط راسی، انشاءاللہ العزیز سارے عقائد بھی محفوظ راسن، سارے اعمال بھی محفوظ راسن۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں تورے سامنے جلدی اپنے آقا و مولا حضرت سیدنا حسین ابن علی دی عظمت و شان بیان کرنی ہے، اور میں ان دے واسطے انتخاب کی تے آیت تطہیر دا، ذرا غور فرماؤ۔ تو ایک لفظ اساں سن دے رہنے ہیں، زندہ دلانے لاہور، یہ لفظ اساں سن دے ہیں، زندہ دلانے لاہور۔
آج صبح دے بیان جی میں آکھے آج شریف آباد والے ہی میں بولو جو مشہور تھی وجہ زندہ دلانے شریف آباد، کوئی زبان چپ نہ رہے، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا انما یرید اللہ، ماشاءاللہ سونا مجمع، سیانا مجمع، دانا مجمع، مگر میرا گلہ دور کرو، زبان دے تالے توڑو، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن دے انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت، میں اللہ نے ارادہ فرمائے میں تو آلے کلو رجس کو گندگی کو دور کر رہا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں تو آپ کو کامل درجے دا پاک بنا دے ماں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے آیت نازل فرمائی، امام الانبیاء بیٹھے نا اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ جناب ام سلمہ دے گھر، نبی کریم دا ذوق دیکھو میری طرف توجہ، حضور نے اپنی رحمت والی چادر چاہتی، فرمایا میرا ویر علی ادھر آؤ، میری بیٹی فاطمہ ادھر آؤ، میرا بیٹا حسن ادھر آؤ، میرا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ سید القونین نے اپنی رحمت والی چادر انہاں چار نفوس قدسیہ تے ڈالی تے وال میرے محبوب آدن اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فطہرہو، اللہ سیاں اے بھی تے میری اہل بیت ای کو بھی پاک فرما دے سبحان اللہ۔ ہن قرآن نے بھی آکھے لفظ اہل بیت تے مصطفیٰ دی حدیث بھی آکھے لفظ اہل بیت، قرآن نے آکھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تے نبی کریم دی حدیث نے فرمائے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فطہر ہو، اللہ میری اہل بیت ہے ان کو پاک کر۔ ادھر ہی میں آیت پڑھی ہے، سورت احزاب دی آیت ہے، قرآن شریف میرے سامنے تشریف فرمائے، اے آیت کریمہ دا آخری حصہ ہے، اے آیت شروع پہ تھی دیئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے محمد کریم دے گھر والے تو سا اپنے گھر دے اندر ریہاں کرو۔ وَلَا پچھوں اللہ فرمائے یا نساء النبی لستن کہد من النساء، اے محمد کریم دے گھر والیاں تو سا عام عورتیں آل رہے۔ ول پچھو اللہ فرمائے یا نساء النبی من یات من قلنا بفاحشت مبینات، ایک قرآن کریم جہاں سارا آیتا سارے سامنے مسئلہ واضح کریں جن کہ نبی دی اہل بیت امام الانبیاء سرکار دو عالم دی ازواج مطہرات۔ میں ہاتھ جوڑی بیٹھا جلدی نہیں کرنی، میرے مفہوم کو سمجھن دی کوشش کرے سو، یہ لفظ اہل بیت ہے حضور دے گھر والے کی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر چاہتی ہے، اپنے بیٹے حسن کو چادر دے تلے، اپنے بیٹے حسین کو چادر دے تلے، اپنے ویر علی کو چادر دے تلے، اپنی بیٹی فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا چادر دے اندر ڈال کے دے کے ادن اللہم ہاؤلائے اہل بیتی فطہر ہو، اللہ سیاں اے بھی میری اہل بیت ہے ای کو بھی پاک کر۔ میرے دوستو میں دوہین دریں دا نوکر ہاں، خدا دا بھی منن والا، مصطفیٰ دا بھی منن والا، قرآن کو بھی منن والا، حدیث کو بھی منن والا، اس واسطے میرا عقیدہ ہے جے کو خدا اہل بیت آکھے وہ بھی اہل بیت ہے، جے کو مصطفیٰ اہل بیت آکھے وہ بھی اہل بیت ہے۔
علاقہ شریف آباد دے دوستو اور گرد و نواح تو آمن والو، الحمدللہ میں قوم دا قریشیاں باوضوعاں منبر مصطفیٰ تے بیٹھا، اللہ دا قرآن میرے سر تے ہے، میں پوری ذمہ داری نال اعلان کرے نا کہ حضرت علی دے پیریں دی جتی دی توہین کرنے والا دار اسلام تو خارج۔ حضرت بی بی فاطمہ بطول دے دوپٹے مبارک دے نال اگر کوئی خاک لگی ہے او دی توہین کرنے والا دار اسلام تو خارج ہے، اور حسن مجتبی دی عظمت کو میلی نگاہ نال دیکھن والا دار اسلام تو خارج ہے، شہید کربلا کو نعوذ باللہ میلے لفظ نال بیان کرنے والا دار اسلام تو خارج ہے۔ سارا عقیدہ ہے اہل بیت دی شان ودھے تے سارا ایمان ودھے۔ عظمت اہل بیت، شہداء اسلام، شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء نے اپنی چادر مبارک دے نیچے 4 عظمت والی شخصیات کو داخل فرمائے۔ ایک دنا ہے جناب سیدنا علی المرتضی، بے دنا ہے سیدہ بطول میری سین زہرا، بے دنا ہے جناب حسن مجتبی، اور چوتھی شخصیت نا امام عالی مقام شہید کربلا۔ اور میں جلدی جلدی جرا مسئلہ بیان کرنے وہ ہے کہ علی ابا حسین بیٹا، فاطمہ امہ حسین بیٹا، حسن بھائیے، حسین بھائیے۔ ہن ثابت ہے کرنے کہ ابے والی فضیلت بھی علی وچے، ہائے 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 ہائے، ابے والی فضیلت بھی علی وچے، اماں والی عظمت بھی نہ حسین وچے، ابے والی فضیلت بھی حسین وچے، ماں والا تقدس بھی حسین وچے، اور جناب حسن والی جرت بھی حسین وچے، باقی حسین تے حسین ہویا۔ کون ہے علی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم دا شہراں میرا علی دا دروازہ کھو بے شک۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب علی المرتضی کو کم تے بھیجے، آمن دندر ذرا دیر ہو گئی ہے، آمنہ دلال پریشان ادن اللہ سیاں اس وقت تک موت نہ دینی جب تک میری آنکھ اپنے ویر دے چہرے کو نہ دیکھی لے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمائے اما ترضان تکون منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، اے میرا ویر علی المرتضی کیا تو صحیح گال تے راضی نہیں ہوئے جیوے حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے ہن، گھر ہارون کو چھوڑ کے گئے ہن، میں جہاد تے جا رہی ہاں، گھر جناب علی المرتضی تو آپ چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ ہون سنو میرے آقا نے فرمائے من کنت مولاہو فعلی مولا، جنہ میں مولا ہوں دا علی بھی مولا ہے۔ آگو بے شک، تھوڑے میرے سفر کو آسان کرو، آگو بے شک جندہ علی مولا اوندا محمد مصطفیٰ تے جنا مصطفیٰ مولا اوندا علی۔ یعنی حضور آدن اے ہو سکتا نہیں کہ علی نال تعلق نہ ہوئے تے نبی نال تعلق ہوئے، نبی والا تعلق تا قبول تھی سی جے علی والا تعلق ہو سی تا۔ کیا بات مرشد، کیا بات۔ لیکن اے یاد رکھو اے حدیث پوری نہیں ادھوری ہے، یہ حدیث مبارک نے جری من کنت مولا فعلی مولا، اے حدیث اگو تے ویلی پئی ہے مسند احمد چاہو، سیاہ ستہ چاہو، باقی کتابہ معجم طبرانی چاہو، اے حدیث اگو تے ویلی پئی ہے، حدیث مکمل سنو۔ امام الانبیاء نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا،
جیندہ میں مولا ہاں دا علی مولا ہن مولا دے معنی آنن اکوی میں ہاتھ جوڑ بیٹھا سائیں دی خدمت اچ آمنا دلال قرآن دے اندر 16 مقام تے مولا علماء لغت نے مولا دے معنی کی دن اکوی ہن تساں دسو مولا دا معنی کیا ہے میرے آقا نے اگلی حدیث کے اندر مولا دی تشریف فرما دی تھی فرمائے نے اللہم والے من والاہو وعاد من آداہو اللہ تو بھی اون دے نال دوستی رکھ جرا علی نال دوستی رکھے تو بھی اون دے نال دشمنی رکھ جرا میرے علی دے نال دشمنی رکھے اللہ تو بھی او دے نال محبت کر جرا علی نال محبت کرے او دے نال دوستی رکھ جرا علی نال دوستی رکھے ای حدیث نے مولا دا معنی صاف کری تے کہ من کن تو مولا و فالی اور مولا جنا میں دوست آؤں دا علی بھی دوست ہے آقا بے شک علی سارے دوست علی سارے آقا علی سارے سردار تے محمد مصطفیٰ بھی سارے علی سے ایک صفت ہے مرد میدان ذرا قدر کرے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ چن خندق دا میدان ہے کافرے دا نامور پہلوان عمر ابن عبد ود گھوڑے کو جولان دے کے خندق کراس کر کے مسلمانے والے پاسے آگے میں گال سمجھاون دے اندر کامیاب رہی میری گال سمجھ جائیے کافرین دا پہلوان عمر ابن عبد ود گھوڑے کو جولان دے کے مسلمانے والے پاسے آگے کیا کہ اعلان کریں دے ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا تمام صحابہ کرام نے حضور دے چہرے کو ڈٹھے اجازت ملے تے عمر دے مقابلے ونجوں کتابیں والے لکھتے ہیں اے سارے دیکھ دے بیٹھے ہیں ایک نوجوان گبھرو اٹھی کھڑے وہ کہ صحیح میں وینا نبی صحیح فرمائے تو بیٹھی عمر نے وال لکھے ہے کوئی میری تلوار دا مقابلہ کرنے والا تمام صحابہ کرام نے بغرض اجازت نبوت چہرے کو ڈٹھے کیونکہ جب تک آقا اجازت نہ دے وے جنگ نہیں بن دی اے سارے دے بیٹھن اے گبرو وال اٹھی کھڑا کسی مائے وینا نبی صحیح فرمائے بابا تو والی بے تھی علماء لکھ دیں تیسری مرتبہ امرہ دے ہے کوئی مائی دلال جے کو اممہ دے دودھ تے ناز ہوئے میرا مقابلہ کرے غلامان نبوت نے پھر نبوت کو ڈٹھے اے دے بیٹھن تے نوجوان وال اٹھی کھڑے اے کونے ولا اٹھن والا تیرا میرا پیر نبی دا وزیر حسنین دا بابا زہرا دا ور اللہ دا شیر حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چھیکے سامنے عامر کھڑا سر تو پیریں تک تلوار دے اندر کجا ہویا جاندہ نہا دیکھ کیا دے نوجوان بالا میرے مقابلے دے اندر نہ میں کفر دی بلاہاں کھا ویسا حضرت علی نے ڈٹھے فرمائے میں عامر کافر دی نظر تیر تلوار تے ہو دیئے مومن دی نظر قوت پروردگار تے ہو دیئے میری جوانی کو نہ دیکھ مقابلہ کر آدھے پہل کر فرمائے نے پہل میرے آقا دی اجازت نہیں اون حملہ کی دے میرے سائیں روکے فرمائے نے قابو تھی ہون محمد دے ویر دوار ہے مسلمانے دے پیر دوار ہے لوگوں میں پڑھی ہے جل امام علی مقام نے تلوار ماریے
زمین تو دھول اڈیے اللہ جانے کون ڈٹھے زمین تے اے تک آمنہ دلال نے اپنے سر دی پگڑی اتاریے آسمان دو کر کے دے اللہ محمد کی عزت واسطائی علی کو فتح نصیب کر یہاں تک کہ ہوں دھوڑ بھی جو آواز رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے فرمایا مبارک ہوا ہے اللہ نے علی کو فتح نصیب حضرت علی مرد میدان کربلا دے اندر ونجن والا حسین ابن علی بھی مرد میدان میرے نہایتی قابل قدر دوستو ٹائم بڑا مختصر ول میرا تیسرا بیان ہے تیسرا خطاب ہے میدان کربلا دے اندر جناب قاسم شہید ہو چکے محمد اندر لاشا تڑپ رہی ہے جناب مسلم دے بھائی قربان ہو چکے حضرت جناب علی اکبر علی اصغر شہید ہو چکے امام علی مقام خیمے دے اندر تشریف لے آئیں اپنی بہن جناب زینب دے نیڑے فرمینے میری بہن زینب اٹھی ایدونی بے امامت محمد المصطفیٰ میں کو نانے محمد والی دستار چاہ کے دے باب سیف علی المرتضی باب علی والا تیر کمان تے تلوار چاہ کے دے حسن بھیرا والا تیر کمان چاہ کے دے تیار کی تے جناب زینب نے میدان کربلا دے ول ونجن لگن فرمینے اے خواہر من ترا سوگند میں دی ہم میں تے کو اللہ دے نا دی قسم لینا خیال کری چو من استیغ اہل جفا بعالم بقا رحلت میں نمائم جب میں شہید ہو ونیا بے صبری دا مظاہرہ نہ کری او شریف آباد والو میں قربان ونیا جناب زینب دی استقامتوں جلے ویر دی زبان چو لفظ سڑن فرمے نے گھبرانا جائے پیو دا خون تو آئی ہوں پیو دا خون میں میدان کربلا دے اندر جواب مردی دے جوہر دکھانا تیرا کم خیمے کو قرآن دے نال آباد کرنا میں زینب دا کم شیر دا بیٹا شیر سامنے اہل کوفہ لڑدیاں نماز دا ٹائم سر سجدے دے اندر سر دم تو جدا کی دگے غور میری طرف زبان تے بڑے پیارے جملے تصاویہ کو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہیں اللہ والے بڑا خوب نقشہ چکے اب قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں اور پیارے حسین محو تھے دیدار یار میں این حالت اندر روح پرواز کی تھے انا للہ و انا الیہ راجعون بابا بھی بہادر تھے میدان کربلا دا شہنشاہ جناب حسین بھی بہادر ماں فاطمہ یار میں ایک ریمار سٹیندہ پہ ہم جو زہرا جیاں باحیا دھیاں ہومن تو کون انکار کرے دھیاں کو لو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہرا دے استقبال واسطے اٹھی کر دیاں میں ایک ریمار پڑھتا پہ ہم کہ رات دا ٹائی میں جناب علین سیدہ زہرائن جناب نبیین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صلوات اللہ علیہم اجمعین اگو حضور ویندے پن پچھو بطول ویندے پن پچھو جناب سیدنا علی ویندے پن پتہ نہیں علی سائیں دے ذہن کیا ہے فرمینے زہرا او تیرا ابا لگ دے میں تیرا خامد لگ دا ابے دے پچھو ٹر دی وینی احترام اور ادب دا تقاضا ہے میرے بھی پچھو ٹر تیری تے میری سین کھر تھئیے اکھی وچوں پیارے پیارے آنسو بڑھن فرمینے علی میرے سر دا تاج آئیں علی میرا خامد آئیں
علی میرے ابے ہاتھ پکڑ کے تیرے ہاتھ وچ دیتے ادب ایویں آ دے میں تیرے پچھوں ٹراں لیکن میرا حیا آ دے میں تیرے اگو ٹراں تاکہ میرے پیریں تے تیرے پیر آ دے ونجن فجر کو امت کو پتہ نہ لگے جو محمد جئی دے پیر کے جڑے بھی جاتے بزرگ لکھے جلے حضرت سیدہ دا آخری وقت ہے جناب علی المرتضیٰ کو سجے نے فرمانے علی آثار موت طاری ہو چکے ہیں میرا چند وصیت ہے غور نال سن میری پہلی وصیت ہے کہ میرے شہزادے کو اوکھا نہ کری میں اپنے پترے کو محمد دے موڈے دے کھیڑ ڈٹھے رسالت کی زبان تو سے ڈٹھے میری پہلی وصیت ہے میرے بالیں کو پریشان نہ کری اور میری دوسری نصیحت ہے کہ میرا جنازہ رات کو چاہوں حضرت نے فرمایا سیدہ پہلی گل سمجھ جائیے اے دوسری گل سمجھ نہیں آتی رات دا جنازہ کیوں چاہوں دیہدہ چیسوں لوگ دیکھیں زہرا دا جنازہ ہے حسنین دی امری دا جنازہ ہے علی دی بیوی دا جنازہ ہے خاتون جنت دا جنازہ ہے مسلمانے دی سین دا جنازہ ہے سیدہ نے فرمایا علی تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے لیکن میں چاہندیاں میرا جنازہ رات کو چوے امت کو پتہ نہ لگے جو محمدی جیدہ وجود کے رہا پھرا وہ جری فاطمہ اپنے نشانے پاتے غیر دی نظر گوارا نہیں کریں دی اور چند کھجیں دے پچھو عدالتیں دے چکر نہیں لیں دی ان عزت دا خیال کرا انہیں حیا دا خیال کرنا چاہیے ہے حضرت فاطمہ توجہ کرو بھائی آخری گل ہے تقریباً امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا میری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ میری فاطمہ جنتی عورتیں دی سردار ہر مسلمان آکھے جا بے شک اور ذوق نال اور شوق نال اور محبت نال زہرا دی شان ودے سارا ایمان ودے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بیشتی نوجوانے دی سردار توجہ کری کیوں دا بیٹا حسین فرمانے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا پتر حسین بہشتی نوجوانے دا سردار ایک دار کریں دا پیاں اہل علم کو لو معذرت کر کے تے انہیں بھیرانے کو لو نہایت معذرت جرے میری گال نہ سمجھ سگن بھئی غور کرے سو ڈاکٹر مدنی صاحب اور ڈاکٹر ظفر صاحب دیگر قابل قدر شرکاء اجتماع پڑھے لکھے ماسٹر صاحبان زمیندار برادری کاروباری احباب توجہ فرمے سو نبی سید صحابہ دے کئی درجے ہیں ایک درجہ انہیں صحابہ دائے جنہیں حضور تے کلمہ پڑھے ہجرت تو پہلے ہجرت تو انہیں کو قرآن دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار دوسرا درجہ ہے انہیں صحابہ دا جیرے صحابہ بدر دے اندر شریک تھے جیرے خوش قسمت بدر اجگن اللہ فرمائے قد غفرت لکم میں تیرا غلطیاں معاف کر دیتے ہیں والبئی جماعت بیعت رضوان والی درخت تلے بیٹھن حضور دے حد بیعت پہ کرنن قرآن دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جرے درخت تلے بہ کے بیعت پہ کرنن میں خدا راضی ہوتی ایک درجہ ہے سابقین بولو ماشاءاللہ سابقین اولین دا بیا درجہ ہے بدرین دا بیا درجہ ہے بیعت رضوان والے دا مولانا وارث صاحب
بیا درجائے انہیں ڈاہ خوش قسمتیں دا جنہیں دا نا چاہ کے حضور نے فرمایا ممبر تے جنتی ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عشرہ مبشرہ تے ایک درجائے انہیں چار دا جن کو خلفائے راشدین کہویں دے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، جناب ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان اور پیارے سیدنا علی۔ گال تھوڑی جی اوکھی ہے پھیرا دیو چاہتا سمجھ آسانی نالا سی۔ ایک درجہ سابقین ماشاءاللہ، بیا درجہ بدری صحابہ دا، بیا درجہ بیعت رضوان والے دا، بیا درجہ عشرہ مبشرہ دا، بیا درجہ خلفائے۔ پڑھو تاریخ کو، حضرت جناب حسین سابقین اولین چو نہیں، سابقین اولین چو نہیں، کیونکہ ولادت انہیں دی سن 4 یا 5 ہجری تھی نہیں پئی ہے، سابقین اولین چو نہیں۔ حضرت حسین بدری صحابہ وچوں نہیں، حضرت حسین بیعت رضوان والے وچوں نہیں، والا نہ تھی۔ حضرت حسین عشرہ مبشرہ وچوں نہیں، حضرت حسین خلفائے راشدین چوں۔ بلکہ میں یہ سمجھاوا، میں جو واز کی تے امام عالی مقام دی شان دا بندہ میں کٹھی کھڑے تے میں کو آدھے قریش صاحب حضرت حسین سابقین اولین چوہن، میں کہ نہیں، بدری صحابہ چوہن، نندر کار مولی عبدالغفار ماشاءاللہ اللہ موقع دیتی پہ، وہ خواجہ غلام فرید صاحبہ دے اگو گو دے مرلی وجامن کو حیفے، بے قدرے دی محفل سہامن کو حیفے، او سامن دے بدلے شمالی ہماما، نہ وج دے نہ گج دے ہوں سامن کو حیفے، عبدالغفار آتے کوئی حیفے۔ میں وعد بیٹا کریں نہ اور نظر بیٹا کریں دے، بندہ اٹھی کھڑے میں کو دے قریش صاحب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سابقین اولین چوہن، میں کہ نہیں، ادھے بدری صحابہ چوہن، میں کہ نہیں، ادھے بیعت رضوان والے چوہن، میں کہ نہیں، ادھے عشرہ مبشرہ بھی چوہن، میں کہ نہیں، ادھے انہیں خلفائے راشدین چوہن، میں کہ نہیں، اکیول شان کری بیٹھا بیان کرنی حسین دی۔ میری گال سواب سے میں جاگے پودے جیرے والے امام عالی مقام انہیں سارے وچوں کتھائیں کہے نہیں دا شان کی میں بڑی، میں کو بڑے پیار نال سمجھے دا، میں کہ میں کو ایک گال دس، یہ سابقین اولین سب کچھ کما کے آسن کی تھا جنت اچ، بدری صحابہ عظمت پا کے آسن کی تھا جنت اچ، بیعت رضوان والے آسن کی تھا، نا صحابہ آسن کی تھا، خلفائے راشدین آسن کی تھا، جتا ہے سارے آسن تھا، ہوں جنت دے کونے تے لکھا کھڑے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے حسین بیشتی نوجوانے دا سردار۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا ابو بکر تے عمر انہیں جنتی بوڑھیں دا سردار، جیرے وڈی عمر جندر فوت تھے، تے میرا پیارا حسن تے حسین بیشتی نوجوانے دا سردار، جیرے جوانی جندر فوت تھے، سارے نیکیاں کر کے آسن جنت تے ہوں جنت دندر سرداری جناب حسین دیو سی۔ اللہ تبارک و تعالی میں گناہگار کوں، تسا تمام احباب کوں، محمد و آل محمد اصحاب محمد دی
دردی نوکری نصیب فرماوے اللہ پاک ان جلسے کو ہدایت ذریعہ بناوے 10 محرم الحرام میں تھوڑا جہاں ٹائم بچا